ہمارے ایئرپورٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ایک کباڑ کا منظر اس وقت سامنے آ رہا ہے، کیونکہ یہاں کئی برسوں کے دوران جو گراؤنڈ ہونے والے ناکارہ طیارے ہیں ان کا انبار لگا ہوا ہے. ٹکٹیں لگا دیں ان پہ تھوڑا سا مینٹین کر کے تو کتنا خوبصورت ہوگا. آئی مین بینگ این ایویشن گیک آئیڈ لائک ٹو سی دا ایئر کرافٹس یا مختلف پارٹس آف دیم، کیونکہ ویسے آپ کو موقع نہیں ملتا. یہ دیکھیں نا کیسے بیچارے مخلوق حال طیارے جو فضا میں اڑان بھرنے کے لیے جن کو بنایا گیا تھا، اور اب یہاں پر کس طرح شکستہ حالی میں موجود ہیں. آپ نے کہا نا سینسیٹیو علاقہ ہے، تو یہ سارے سینسیٹیو طیارے اس وقت کھڑے ہیں یہاں پر، کیا بات، جو اڑ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں پر نہیں مگر طاقت اور ان کی تعداد ویسے آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کاؤنٹ اگر ہم کریں تو کتنے 30 سے زائد ہیں یہ طیارے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے پارٹس وغیرہ سارے ادھر ادھر سے نکل کے یہاں پر بھی کباڑیا اپنا کام دکھاتے ہوں گے. اور یہ مسکن ہے اب پرندوں کا. ہاں انہوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں. ظاہر ہے جب وہ اتنے عرصے ایک جگہ پہ کھڑے رہیں گے تو اس کے بعد پرندوں نے سوچا کہ بھائی انہوں نے تو ہلنا نہیں ہے، انہوں نے تو یہاں سے جانا نہیں ہے، تو ہم انہیں اپنا گھر ہی بنا دیتے ہیں. یعنی کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین کوا ہے بسیرا کر جہازوں میں. واٹ ایور. تو اب یہ ہے کہ ترجمان سول ایویشن کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو متعلقہ اداروں کا NOC جاری ہونے کے بعد ان جہازوں کو ایئرپورٹ سے ہٹانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا. اچھا 13 طیارے پی آئی اے کے ہیں، ایئر بس 310 اور جمبو 747. اچھا یہ جہاز جو ہیں ویسے اگر واقعتاً دیکھا جائے تو دے آر اسٹل ایکٹیو ایئر کرافٹ، دنیا میں ایئر کرافٹس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور یہ جو جمبو ہے 747 جو ہے اس کو تو بھائی کوئین آف دا اسکائیز کہا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ جب A380 نہیں آیا تھا، A380 ہے بیسکلی سپر جمبو، یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ جو کہ اگر اکانومی سیٹنگز میں جائیں تو 900 لوگوں کو لے کے ٹریول کر سکتا ہے. ویسے جو ہے وہ 550-600 لوگوں کو، لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑا ایئر کرافٹ ہوا کرتا تھا وہ جمبو ہوتا تھا. اچھا جو A380 ہے بیسکلی وہ ڈبل ڈیکر ایئر کرافٹ ہے، لیکن یہ بھی جو ہے اس کا ایک پورشن جو آگے کا بزنس کلاس کا پورشن یا ہو سکتا ہے کوئی پورشن تھا وہ اوپر یوز ہوتا تھا ایز اے ڈبل ڈیکر. تو کیا خوبصورت ایئر کرافٹ ہوتا تھا یہ جمبو جیٹ جسے کہا جاتا ہے. ان کا کیا کیا جائے گا، یہ کیا معاملہ ہے، اسی حوالے سے ہماری جو باخبر سویرا کی ٹیم ہے انہوں نے کوشش کی کہ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی ان کا موقف جانے، لیکن انہوں نے اپنا موقف دینے کے بجائے ایک ویڈیو کلپ شیئر کی ہے جس میں ظاہر ان کا موقف ہے بجائے ہم سے براہ راست بات کرنے کے. سو ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں، اس میں ترجمان کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایک مخصوص حصے میں کھڑے ناکارہ جہازوں میں سے 3 کو پہلے ہی آکشن کے ذریعے ڈسپوز آف کیا جا چکا ہے. یہ عمل مئی میں شروع کیا گیا اور 24 جولائی کو اس کو مکمل کیا گیا. اسی طرح کچھ مزید جہاز بھی عنقریب ضروری NOC اور اپروولز کے بعد اسی عمل سے گزارے جا سکیں گے. جہاں تک جہازوں کے پرزے کے غائب ہونے کا معاملہ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ایسی خبروں میں. کسی بھی جہاز کے پرزے کو ایئرپورٹ سے باہر لے جانے کے لیے آؤٹ پاس کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ویجیلنس، ایئر سائڈ مینجمنٹ اور ایئرپورٹ مینیجر کے دستخط ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی کسی پرزے کو ایئرپورٹ سے باہر لے جایا جا سکتا ہے. مزید یہ کہ ان جہازوں میں کو ریگولرلی ڈی نیسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر اگر پرندوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں تو اس کی صفائی کی جاتی ہے تاکہ ایئرپورٹ کے حساس حصوں میں پرندوں کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کم سے کم رکھا جا سکتا. کیا بات ہے جی، کیسا زبردست طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا اور اپنا موقف دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں I was being sarcastic. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد صلاح الدین، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بھائی صلاح الدین بھائی، کیا آپ لوگ یہ ایشوز کریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ طیارے ناکارہ کھڑے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں؟ یہ تو دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے ترجمان نے ایکسپلین کر دیا. تسلی ہوئی آپ کی؟ اچھا جی، لائن ہی کٹ گئی، لائن کٹ گئی اور بادل برسنا شروع بھی ہو گئے. بوندیں برس رہی تھیں. ہاں ایسے ہی لگ رہا تھا. سو یہ جو موسم ہے اسی وجہ سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، لیکن ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترجمان تو ہمیں کچھ اور بات بتا رہے ہیں، لیکن یہ آخر کتنے عرصے سے طیارے یہاں پر ہیں، اور ظاہر کافی عرصے سے ہیں جبھی تو وہاں پر پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے ہیں. اور پروسیس کیا ہے ان طیاروں کو یہاں سے ڈسکارڈ کرنے کا یا یوٹیلائز کرنے کا، یا جو بھی اس حوالے سے تمام آگے. جی صلاح الدین صاحب اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو بھائی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا زبردست طریقے سے ابھی جو ترجمان صاحب کا ہم نے ویڈیو کلپ دیکھا، انہوں نے ایکسپلین کی اپنی پوزیشن کے کیا کیا ہو رہا ہے. آپ نے کیا ایسا منظر دیکھا کہ جس کی بابت آپ کو لگتا ہے کہ جی یہاں سے پرزے خدا نخواستہ غائب ہو رہے ہیں یا گھونسلے بن رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا امر ہے؟
جی اللہ خیر. اچھا ہمیں وہاں کی کچھ سراؤنڈنگ کی آواز نظر آ رہی ہے, گاڑیاں کی آواز سنائی دے رہی نظر آ رہی تھی, میں کہہ رہی ہوں آواز سنائی دے رہی ہے. صلاح الدین تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی, تو ہم چلیں دوبارہ صلاح الدین سے رابطہ کرنے کی کوشش اور اب کر بھی کیسے تو یقیناً آپ ویسے شروع مجھے کہہ رہے تھے نا شٹیکٹ لگائیں لوگوں کو جا کر, جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں, جو جاننا چاہتے ہیں, اسپیشلی ان کے لیے ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے. کیونکہ نارملی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں, جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انجنز کس طرح کے ہیں, قریب سے ان کو دیکھنے کا. پہلے پرانا ایئر کرافٹ ہو, لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ 310 ہو گیا, 747 ہو گیا, دے آر اسٹل ایکٹیو ان دس سروس, دے ہیونٹ بین ڈسکارڈیڈ. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایرو ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں ایئر کرافٹ کی, کون سے پارٹس ہوتے ہیں. کاکپٹ کئی لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا, پرانے ایئر کرافٹ ہی صحیح, لیکن آپ کو ایک موقع ملتا ہے. تو ہمارے ساتھ آ چکے ہیں محمد صلاح الدین صاحب. چلیں جی فائنلی السلام علیکم صلاح الدین صاحب. وعلیکم السلام. شکر اللہ کا کہ آپ تک ہماری آواز پہنچی. تو بھائی یہ بتائیے گا کہ سول ایویشن کے ترجمان کی ویڈیو, جس کا میں تیسری بار تذکرہ کر رہا ہوں, کہ وہ ہمیں دکھائی دی, اور انہوں نے تو بڑا سسٹمیٹکلی ان تمام تر دعووں کو بے بنیاد قرار دے دیا کہ نہ تو جی گھونسلے ہیں, نہ تو پرزے چوری ہوتے ہیں, بڑا سسٹم ہے وہاں سے کہ پاس کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ کیسے ہائی لائٹ ہوئے, اور طیارے تو بیچارے اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں, تو کیا یہ معاملہ ہے سارا؟ دیکھیں سچی, یہ سول ایویشن اتھارٹی کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے, ہمیشہ ایک ویڈیو پیغام دے کے جان چھوڑا دی. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمارے پروگرام میں یہ لائیو آئے, لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا. لیکن اس کی در حقیقت انہی کے ڈپارٹمنٹ نے پی آئی اے کو بھی متعدد خطوط بھی لکھے ہیں. پی آئی اے کو یہ کہا کہ جی یہ طیاروں جو کھڑے ہوئے ہیں ناکارہ طیارے, ان کا مسئلے کو سالو کرائیں. لیکن یہ ناکارہ طیاروں کا مسئلہ کوئی ایک برس کا نہیں ہے, کئی برس سے یہ 30 سے زائد طیارے ہیں, جس پہ خاص طور پر پی آئی اے کے 10 ایئر بس 310 ہیں اور 2 جمبو 747 جو آپ نے اپنے اس پہ تذکرہ بھی کیا کہ یہ بڑے کسی زمانے میں بڑے ہیوی لارجسٹ طیارے اور بڑے اس کی بڑی مانگ ہوتی تھی, اور یہ اپر ڈیک بھی اس کا تو تھا. اس کے بعد جو نیا ورژن آیا تھا ایئر بس 380 کا ورژن آیا تھا, لیکن یہ بڑے قیمتی طیارے ہیں. پی آئی اے ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسٹم کی جانب سے انہیں جی ڈی طلب کی گئی ہے, جسے جنرل ڈکلیریشن کہا جاتا ہے. جب تک وہ جی ڈی نہیں جائے گی تو وہ این او سی نہیں دے رہے. کافی پرانی یہ جہاز ہے, تو پی آئی اے انتظامیہ سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس جی ڈی نہیں مل رہی. تو یہ اس طرح سے یہ تنازع کا شکار ہوئے ہیں. صرف پی آئی اے کی نہیں, دوسری غیر ملکی ایئر لائنوں کے یہ طیارے کافی عرصے سے یہاں پر کھڑے ہوئے, ان کے پرزاجات بھی غائب ہو گئے ہیں. کیا ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس طرح طیارے گراؤنڈ ہوتے ہیں تو ان کا پروسیس کیا ہوتا ہے, کہاں لے جایا جاتا ہے؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے پرزے جو ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں, تو یہاں تو سیکیورٹی کافی اچھی ہوتی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیں ترجمان سول ایویشن تو اس بات کی تردید کر رہا, لیکن انہی کے ہی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعدد خطوط لکھے گئے ہیں پی آئی اے کو کہ جی اپنے جہازوں کا ڈسپوز آف کریں, چونکہ یہ جہاز نیلام ہوتے ہیں, اسکریپ پہ جاتے ہیں, اور ایک طیارہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ روپے میں اسکریپ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر پی آئی اے کے 12-13 طیارے ہیں تو 13-14 کروڑ روپے سے زائد پی آئی اے کو نقصان ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایئر لائن کے طیارے کھڑے ہیں وہ بھی کافی عرصے سے ڈسپیوٹ ہیں کسٹم اور سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے بھی, اور بلکہ سی اے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ معاملات عدالتوں میں بھی زیر التوا ہیں, تو اس لیے یہ مسئلہ سالو نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں کسی بھی ایئرپورٹ کا اس کا حسن اس کا ایئرپورٹ ہوتا ہے, جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف سے ایئرپورٹ جانے اور پہچانے جاتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہے ایئرپورٹ کے کونے پہ یہ سارے ناکارہ جہاز کھڑے ہوئے, لیکن ایئرپورٹ کے حسن کو یہ مان کر رہے ہیں, اور ان جہازوں کی وجہ سے خاصا طیاروں کے لیے بھی اس لیے خطرے کا باعث بن جاتے ہیں کہ چونکہ یہاں پرندوں نے اپنے ڈیرے جما لیے ہیں اور یہ کباڑ خانہ بن چکا ہے جہازوں کا, اور اس لیے میں تو کہتا ہوں انہیں یہ ناکارہ طیاروں کا قبرستان ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا صلاح الدین کہ اگر ان کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا تو ان کو تھوڑا علامت ہے پرندے آمدگاہ ہو گئی, پرندے آتے جہازوں کے لیے لینڈنگ آف ٹیک آف میں یہ انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سی اے کا یہ کہنا ہے کہ برڈ شوٹر بھی ہیں, وہ ایس او پی کے تحت وہ مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں, لیکن ہر وقت تو ہر ٹیم وہاں موجود نہیں ہوتی ہے نا. پرندہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے, اور آپ فوٹیج میں دے سکتے ہیں کہ پرندے اڑتے ہوئے بھی جا رہے ہیں, پرندے وہاں بیٹھے بھی ہیں.
تو یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ پی آئی اے جس کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمیں سننے میں آتا ہے جی معاملات خسارے بھی جا رہے ہیں, اکثر ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, یہ یہاں پر بھی مالی نقصان گو سلو پالیسی اور نہ جانے کیا کیا. اور پی آئی اے ایک ایسا محکمہ ہے کہ جس کے ملازمین کی تعداد بے انتہا ہے, کیونکہ کافی ڈپارٹمنٹس اس میں ہیں, اور دنیا کی ترقی یافتہ ترین جو ایئر لائنز ہیں ان کے اتنے نمبرز نہیں ہیں جن کے پاس طیارے سینکڑوں کی تعداد میں. لیکن پی آئی اے کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہاں پر طیارے کم ہیں اور ملازمین زیادہ.